السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مقام دوئم کی پہلی فصل کر اختتام کو پہنچی تھی اور آج ہماری دوسری فصل ہے اور اس کا ٹاپک ہے بعض قوائی باطنی۔ یہ بات جان لو کہ دست قدرت و حکمت الہی نے انسان کے عالم غیب اور باطن نفس میں ایسی قوتیں تخلیق فرمائی ہیں جن کے منافع بے شمار ہیں۔ یہاں پر ہم صرف 3 قوتوں سے بحث کریں گے، واہمہ، غصبیہ اور شہویہ۔ خود ان قوتوں میں ہر وقت کے حفظ و نو اور فرد تعمیر دنیا و آخرت کے اعتبار سے بے انتہا فوائد ہیں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ ہم کو اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہم صرف اتنا بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں قوتیں تمام اچھے برے ملاقات کا سرچشمہ ہیں اور تمام ملکوتی غیبی صورتوں کی منشا ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے جس طرح انسان کو اس دنیا میں کمال حسن اور ایسی بدی و بے مثال ترکیب سے پیدا کیا ہے کہ تمام فلاسفہ و دہر اور بزرگوں کی عقل متحیر ہے، اور علم معرفہ الاعضاء و تشریح یعنی کہ علم فسیولوجی اب تک اس کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر سکا ہے، اور جس طرح خدا نے تمام مخلوقات کے درمیان انسان کو حسن ترکیب، حسن جمال اور خوش منظری سے نوازا ہے، اسی طرح عالم بعد از موت، خواہ وہ برزخ ہو یا قیامت، کے لیے ایک ملکوتی اور غیبی شکل و صورت معین کی ہے۔ البتہ یہ ملکوتی صورت اس کے نفس کے ملکات اور خلق باطن کے تابع ہوتی ہے۔ اگر انسان کا باطن اس کی سریت و ملکہ انسانی ہوگا تو اس کی ملکوتی صورت بھی انسانی صورت پر ہوگی، لیکن اگر اس کے ملکات غیر انسانی ملکات ہوں گے تو پھر اس کی صورت انسانی نہیں ہوگی بلکہ اسی ملکہ اور سریہ کے تابع ہوگی۔ مثلاً اگر اس کے باطن پر شہوت کا غلبہ ہو تو مملکت باطن کا حکم بھی بہیمہ جانور کا حکم ہوگا، اور انسان کی ملکوتی صورت بھی کسی ایسے جانور کے مطابق ہوگی جو جانور اس کے خلق کے مطابق ہوگا، اور اگر باطن پر غضب و درندگی جیسی صفتوں کا غلبہ ہوگا تو اس کے مملکت و باطن و سریت کا حکم درندہ ہوگا، اور اس کی ملکوتی و غیبی صورت کسی درندے کے مناسب ہوگی۔ اور اگر وہم و شیطانیت کا غلبہ ہو اور باطن سریریت میں شیطانی ملکات راسخ ہو گئے جیسے دھوکہ، چغلخوری، غیبت، تقلب وغیرہ، تو اس کی ملکوتی صورت شیطان کی صورت ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ملکہ یا کئی ملکہ سے مرکب ہو کر انسان کی ملکوتی صورت تشکیل پائے۔ ایسی صورت میں انسان کی ملکوتی صورت کسی بھی حیوان کی شکل میں نہ ہوگی بلکہ ایسی عجیب و غریب صورت ہوگی اور ایسی وحشتناک و دہشتناک ہوگی جس کا اس عالم میں کبھی سابقہ بھی نہ پڑا ہوگا۔ چنانچہ رسول خدا سے منقول ہے، قیامت میں کچھ لوگ ایسی صورت و شکل میں محشور ہوں گے جن کی صورت و شکل سے کہیں اچھی شکل بندروں اور گوریلوں کی ہوگی۔